रहीम। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ और जमीयत का तारुफ पेश करूँगा। मेरा नाम है गुलाम मोहम्मद बट अल मदनी। मैं इस वक्त सदर जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर हूँ और जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर एक दाई तंजीम है और दीनी तबलीगी रिफाई काम करना इनका मकसद है। हमारा मकसद है कि लोगों को सही काल अल्लाह काल रसूल सही दावत पहुँचाना। तो इस हवाले से आज की ये मीटिंग जो हमारे उलमाए किराम और खुतबाए इज़ाम और हमारे दानिश्वर यहाँ जमा हैं, जो जिन पर जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर जिनके ज़रिए अपनी दावत लोगों तक पहुँचाती है। हमने आज ये समझा कि इस कोविड ज़माने में जहाँ आज ये वबाई बीमारी कोविड-19 फैला हुआ है और दिन ब दिन इसका ये बढ़ता जा रहा है, तो हमारी इबादतें और हमारा क्या मंशूर होना चाहिए, हम किस तरीके से लोगों को अपनी दावत पहुँचाएँगे और किस तरीके से उनको इबादत करने की हम उनको सलाह देंगे। इस बारे में हमने देखा कि जहाँ हमारे खुतबा मुख्तलिफ मसाजिद में हमारी 1000 से ज़्यादा मसाजिदें हैं जहाँ ये खुतबाई किराम अपने जुमा के रोज़ खुतबा देते हैं, आम दावतों में तबलीग करते हैं। तो आज हमने समझा कि इनको हम एक ट्रेनिंग पीरियड देंगे कि किस तरीके से इन अहवाल में इन हालात में हम तिब्बी माहिरीन की सलाह भी लेंगे और अल्लाह ताला की इबादत भी हम कायम रखेंगे। तो इस हवाले से हमने देखा कि जो इनकी कमज़ोरियाँ होंगी उनको हम दूर करेंगे और जो इनकी जो आरज़ू होंगे वो ये इनकी जो मशवरे होंगे उस पर गौर किया जाएगा कि किस तरीके से अवामुन्नास को काल अल्लाह काल रसूल की दावत पहुँचाने में हम तिब्बी माहिरीन की सलाह भी हम अख्तियार करेंगे। जी आप साहिबान को रुको, आप बोलेंगे, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल किंदी, नायब सदर जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर और सेक्रेटरी सालिफा मुस्लिम एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट। आज की ये अजीम जो नशिस्त है यहाँ पर वादी के तमाम ज़िलों से 10-10 और श्रीनगर से तकरीबन 70 हमारे जो डेलीगेट्स हैं, ये मुख्तलिफ मसाजिद के इमाम हैं, जुम्मा खतीब हैं। आज इनको जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर के हेड ऑफिस पर शोबे तबलीग के ज़रिए से मदऊ किया गया ताकि इनके ज़रिए से हम कौम मिल्लत को बेहतर रहनुमाई कर सकें और प्रोटोकॉल और जो है माहिरीन तिब की आरा को मद्देनज़र रखते हुए इबादत के फरीज़े और दावत तबलीग की काम को भी सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अंजाम दिया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उलमाए किराम, मुफ्ती आज़म जमीयत अहले जम्मू कश्मीर मुफ्ती मोहम्मद याकूब बाबा साहब, हमारे नाज़िम आला अब्दुल हकीम वानी साहब, हमारे शोबे सहाबत के सरबराह मोहतरम बशारत बशीर साहब और नाज़िम तबलीग मोहम्मद यूसुफ सलवी साहब और हमारे मोहतरम मुबशिर साहब, मोहतरम सलीम साहब, इन तमाम हजरात ने यहाँ पर हमारे खुतबाए किराम को ट्रेनिंग दी, तरबियत दी, इमाम आइमा हजरात की तजावीज़ सुनी और अभी भी कुछ पेश की जाएंगी, अभी ये सिलसिला जारी है। तो इनको मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराया जा रहा है कि दीन का काम इन हालात में कैसे किया जाना है और ये बताना है कि हमारा जो माशरा है वो किस तरह फितना और फसाद की आमाजगाह बना हुआ है। आने वाले दिनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखसूस अवकात में हमें मबा और हलाल चीज़ें सियाम रमज़ान के तकाज़ु के तहत तरक करने का जहाँ हुक्म देता है, वहाँ हमें अपनी कौम मिल्लत को ड्रग्स, मनशियात, शराब नोशी और इस तरह के अमराज से किस तरह बचाना है। तो यही इसी तरह के मकासद के पेश नज़र आज अइमा हजरात और हमारे खुतबा के साथ ये नशिस्त की गई। मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसको कवरेज दी और अगर हमारे जो ज़राए मवासलात हैं या मीडिया के जो चैनलें हैं, अगर ये भी अवेयरनेस का प्रोग्राम करें, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ इंसान हमारा सबसे बड़ा मतबा नज़र है और हमारा जो दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है, दीन इस्लाम, ये सलामती का दीन है, ये अमन का दीन है और यही इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी गाइडलाइनें फराहम करता है। हम यहाँ पर खुतबा हजरात को बताना चाहते हैं कि SOPs और माहिरीन तिब की जो आरा आ रही हैं, हकीकत में ये इस्लाम की आरा है, हकीकत में ये इस्लाम की तालीमात है जो दिन में 5 नमाजों के लिए नमाजी को हाथ धोने, अपने मुंह को साफ करने की जहाँ तालीम देती हैं, वहाँ हमारे जो इस्लाम के खुलाफा थे इब्तिदा में ही, खा वो बगदाद हो या स्पेन हो या अंदलुस हो,
وہاں پر اس طرح کی تعلیمات دی گئی تھی کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھیں، اور ہمارے جو نان بھائی ہیں جو روٹی پکاتے ہیں اپنے تندوروں پر انہیں اپنے ماتھے پر کاٹن کی رومال باندھنے کی تعلیم دی جاتی تھی قرون اولیٰ میں، تاکہ ان کے جسم کا پسینہ وہ نہ ٹپک کر کے آٹے اور پکائی ہوئی چیزوں کے ساتھ وہ نہ مل جائے، یا کہیں پکانے کے دوران ان سے چھینک نہ آ جائے، یا اس چھینک کے ذریعے سے ان کا جو لعاب ہے یا ان کے جو اثرات ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ وہ مس نہ ہو جائیں۔ تو یہ ہدایت ہماری دی ہوئی ہے، یہ ہدایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ کے طواف کے دوران مجذوم خاتون سے کہا یا امت اللہ لو جلستی فی بیتی کی، اے اللہ کی بندی کاش تم اپنے گھر میں بیٹھتی۔ لو جلستی فی بیتی کو ان لوگوں نے سٹے ہوم سٹے سیف کا نام دیا، تو یہ ہمارا دیا ہوا ہے دنیا کو، تو ہم ہی دنیا کو یہ سکھلا رہے ہیں، اسلام دنیا کو سکھلا رہا ہے کہ وبائی امراض میں کس طرح گھر میں بیٹھنا چاہیے، کسی طرح سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی چاہیے، کس طرح صفائی اور ستھرائی کا کام جو ہے رکھنا چاہے۔ ہمارا اسلام یہ اصول دیتا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ تم نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اور آج صدر محترم نے، آج ہمارے مفتی اعظم نے، ہمارے ناظم تبلیغ نے ان خطبہ اور ان ائمہ کو انہی باتوں سے روشناس کرایا کہ کس طرح ہمیں معاشرے کو ایسی تعلیمات دینی چاہیے جس سے ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ جو ہے محفوظ رکھ سکے۔ آج ہم اس تربیت کے ذریعے سے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ ماہ رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں کو عام دنوں کے اعتبار سے اتنا زیادہ لے رہے ہیں جیسے کہ یہ صرف کھانے اور پینے کا ہی موسم ہے، بلکہ یہ اس میں سحری کے آداب، افطار کے آداب اور اس دوران کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط اور اعتدال، اور اس موسم میں ہمارے تاجروں کی طرف سے جو گراں بازاری کے ذریعے سے لوگوں پر جو گراں بازاری کا بوجھ اور مہنگائی کا بوجھ جو لادا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں بتا دیں کہ یہ اعتدال اور میانہ روی کا موسم ہے، اس میں ہمیں من غشنا فلیس منا، اسلام کہتا ہے کہ ہمارے تاجر ہمیں دھوکہ نہیں دینی چاہیے، پھر وہ اسلام کے راستے پر نہیں ہے۔ تو کمپلیٹ ایسے راستے اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم دینا چاہتے ہیں تاکہ تجارت بھی اعتدال پر رہے، مارکیٹ بھی صحیح کام کرتے رہے۔ میں آپ کو وہاں پہ روکنا چاہوں گا، ابھی ہم کورونا وائرس کی بیماری سے جونج رہے ہیں، پوری دنیا گونج رہی ہے، تو اب ماہ رمضان آنے والا ہے، آپ لوگوں سے کیا بولیں گے اگر وہ مسجد میں آنا ہے، ان کو نہیں آنا ہے؟ اگر آنا ہے تو آپ نے کیا انتظام مسجد میں رکھے ہیں جس میں لوگ سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں، اور اس صورت میں نماز جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں مولوی صاحب، لاک ڈاؤن لگ چکا ہے، نائٹ کرفیو یہاں پہ نافذ کیا گیا ہے 10 بجے سے لے کر 6 بجے، اس میں عشاء نماز بھی آتی ہے کیونکہ تراویح آنے والی، اور صبح کی جو مغرب نماز ہے وہ بھی اس میں آ رہی ہے، تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فجر تھوڑا کیونکہ مفتی اعظم یہاں پر ہیں۔ ایک سیکنڈ آڈیو مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کیونکہ جمعیت اہل جموں کشمیر الحمدللہ ہمیشہ ہر دور میں، ہر لمحے میں، ہر لحظات میں بھی ہمیشہ احتیاطی تدابیر کرتی رہی، اور چونکہ مسلمانوں کا اصول جو رہا ہے کہ جب بھی جس طرح کے حالات ہوں، ہر حالات میں وہ اسی طرح کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، چونکہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے جہاں پر بھی کوئی بیماری، ایسی بیماری ہو جس سے بچنا چاہیے، وہاں پر ان جگہوں پر نہ جائے، اور نہ ان جگہوں سے کوئی نکلے جہاں پر کوئی بیماری ہو، تاکہ لوگ ہمیشہ ہر جگہ محفوظ رہیں۔ اور چونکہ جہاں پر بھی تعاون ہو، جہاں پر بھی کووڈ ہو، تو وہاں پر ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، کیونکہ آج ہم پورے دنیا میں دیکھ رہے ہیں، پورے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کیے جا رہے ہیں، طبی ماہرین کی رائے مقدم کی جا رہی ہے، کیونکہ اسلام ہمیں ہمیشہ یہی چیز سکھا رہی ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، نہ خود انسان اپنے آپ کو تکلیف ڈالے، نہ دوسروں کو تکلیف پہنچنی چاہیے۔ چونکہ اب رہا نمازوں کا معاملہ، اور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں بھی احتیاطی تدابیر ساتھ رہیں گے، ماسک کا انتظام ہوگا، سینیٹائزر کا انتظام ہوگا، اور اس کے علاوہ
اور ڈسٹینس بھی جہاں پر ڈسٹینس کی ضرورت پڑے گی وہاں پر ڈسٹینس بھی مینٹین کی جائے گی انشاءاللہ. اور مساجد جملہ انتظامی جو مساجد کی انتظامیہ ہیں ان کو بھی یہی ہدایت دی جا رہی ہے. اور جو آج یہاں پر میٹنگ جو ہماری خطبائی نظام اور ہمارے جو دعات مبلغین جو ہے یہاں پر ہر علاقے سے یہاں پر پورے دست ضلعوں سے یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی یہی آج سکھایا گیا کہ ہمیں کس طرح احتیاطی تدابیر کرنے چاہیے, کس طرح نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کس طرح ہم اپنی عبادات کو احسن طریقے میں انجام دیں اور بغیر نہ خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے نہ دوسروں کو تکلیف پہنچنی چاہیے. مولوی صاحب اگر گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن نے آرڈر نکالا, ہو سکتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں نکالے گی, ہو سکتا ہے اگر وہ بولے گی کہ گیدرنگس پہ بین ہے, مسجد میں نہیں پڑھ سکتے, تو آپ اس حالات میں جماعت اہل حدیث اس ڈیسیجن کے ساتھ رہے گی کہ آپ کا کچھ الگ ڈیسیجن ہوگا؟ اس بارے میں خود بتاؤں گا. اور مولوی صاحب آپ سے جو لاک ڈاؤن لگ چکا ہے اس میں عشاء اور صبح کی جو فجر نماز آ رہی تو اس میں کیا کرنا ہے لوگوں کو؟ پہلے میں بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کیونکہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر جو ایک نمائندہ تنظیم ہے اور آج ایک دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے علماء کرام اور خطباء کی ایک عظیم جو ہے بڑی تعداد موجود ہے, تو ہم نے اسی غرض سے ان کو لایا ہے کہ پہلے ہم ان سے مشورہ لیں گے اور ان کو وہ چیزیں بتائیں گے جو طبی ماہرین ہمیں صلاح دیتے ہیں. اب رہا حکومت کا کرفیو لگانا, حکومت کی بنشیں, تو جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر گزارش کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ طبی ماہرین کی صلاح جو ہے لوگوں کو دے اور ان کو مسجدوں میں آنے کی اجازت دے, کیونکہ ہم سوشل ڈسٹینس اور یہ ماسک جو طبی ماہرین کی صلاح مشورہ ہوں وہ ہم فالو کریں گے. لیکن ہم گزارش کریں گے ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ یہ بنشیں مسلمانوں سے اٹھائیں اور ان کو نماز پڑھنے دیں, لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ وہ طبی ماہرین کی صلاح جو ہے قبول کریں. باقی جو جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن کے خلاف نہیں کرے گی, البتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز مسجدوں میں ادا کرنا ہے جہاں ان کو یہ چیزیں میسر ہوں. جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اس بات کی قائل ہے کہ وہاں مسجدوں میں جانا چاہے جہاں یہ چیزیں نہ ہوں اور وہاں سوشل ڈسٹینس نہ رکھے ہوں یا ماسک کا استعمال نہ کرے یا طبی ماہرین کا مشورہ نہ لے, وہاں ہم مسلمان کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ وہ ایسی جگہوں کی طرف وہ جو ہے جانے کی کوشش نہ کریں. بٹ صاحب پھر بھی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, کچھ لاک ڈاؤن لگ چکا ہے, عشاء اور جو فجر نماز ہے اس کا اہتمام کیسے کرنا ہے لوگ, کیونکہ یہاں پہ لاک ڈاؤن لگ چکا ہے نائٹ کا. جو میں نے آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اگر حکومت اس کو بندش کرتی ہے, حکومت باضابطہ فورس کرتی ہے کہ آپ مسلمانوں کو اجازت نہیں دیں گے مسجد کی طرف رخ کرنے کی, تو مسلمانوں پر اس وقت یہ واجب نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جائے, کیونکہ یہ حکومت کی بنشیں ہیں اور ہمیں فالو کرنا چاہیے, ہمیں کوئی مزاحمت نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر حکومت صرف اس اعتبار سے کہ یہاں جو پرابلم ہو رہی ہے لوگوں کو صلاح مشورہ دینے کے لیے یا لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے صرف یہ نفلی طور ان کو یا یہ جبری طور نہیں ہے, یہ رضاکارانہ طور ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر رضاکارانہ طور آ گیا تو وہ جائیں لیکن سوشل ڈسٹینس رکھیں اور ماسک کا استعمال کریں. اور اگر ان کو جبر ہے حکومت کی طرف سے تو بہتر یہ ہے کہ فساد کو روکنے کے بجائے ہم گھروں میں ہی نماز پڑھیں. مولوی صاحب میرا آخری سوال ہے آپ سے. مولوی صاحب ابھی بہت سارے لوگ ایسے کل 1000 کیس نکلے جموں کشمیر میں, اس میں سے آدھے کیس خالی سری نگر ڈسٹرکٹ سے نکلے. اگر ہم یہاں لوگوں کی بات کریں, اگر 10 میں سے 5-6 لوگ بولتے ہیں ڈرامہ ہے, مولوی صاحب آپ کی میسیج کیا رہے گی؟ آپ ایک ہیڈ ہے, ایک جماعت اہل حدیث کے ہیڈ ہے, آپ کی میسیج کیا رہے گی اس وبائی صورت میں لوگوں کو آخر میں؟ ہم لوگوں کو پھر یہی صلاح مشورے دیں گے کہ جہاں تک بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے آپ اور لوگوں کو بچانے کی جو ہے حکم کیا ہے, تو جہاں فرمایا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا, اسی طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اور اپنے معاشرے کو ہر چیز سے بچانے کی کوشش کریں گے. تو ماہرین کی یا حکومت کی جانب سے جو ہدایات ہوں, میری گزارش ہے لوگوں کو کہ وہ ان کو فالو کرے اور ان پر عمل آور ہو جائے تاکہ ہمیں کوئی اور پرابلم نہ ہو جائے. ایک تو ہمیں مزاحمت کرنی پڑے گی اپنے فورسز کے ساتھ, دوسری بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے
और हमें चाहे कि हम अमन व अमान की जमात है, लोगों से अमन की ही अपील करेंगे। मौलवी साहब, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे मुगल गार्डन है या ट्यूलिप गार्डन है, लोग हजूमों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं और कोई SOP फॉलो नहीं करते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? जहाँ तक ये आपने अभी पहला सवाल पूछा, इसमें सादर साहब के साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग ये समझते हैं कि यह भी ड्रामा है, मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो उससे निकलें। हम बहुत नुकसान पहले ही उठा चुके हैं, इस गफलत का हम बहुत नुकसान पहले ही उठा चुके हैं। अभी हाल में हमें आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा तारा डॉक्टर R.K. नूर मोहम्मद की शक्ल में हमने खोया है। इस वक्त हमारे एक बहुत बड़े आलिम शेख वसीम सनाबली मदनी साहब ICU में हैं इस वक्त। तो अभी भी इसको ड्रामा समझना, मैं समझता हूँ ये जहालत की इंतहा है। कोविड है, कोरोना वायरस है, लेकिन इसके साथ डील कैसे करनी है ये मामला है। हाँ, हुकूमतों का, जैसे कि सदर मोहतरम ने भी फरमाया, इन्हें अपने कौल फेल में तजाद नहीं रखना चाहिए। जहाँ इलेक्शन है वहाँ खुला है, और जहाँ नमाज की बात आती है वहाँ पाबंदी लगा दो। रात को कर्फ्यू लगा दो और दिन को ट्यूलिप गार्डन जो है खुला रखो। तो बहरहाल ये कहीं ना कहीं इसमें तजाद या इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है, इससे परहेज करना चाहिए। अब मसला ये है कि ट्यूलिप गार्डन या इस तरह के बागों में, या मस्जिद ही का मामला ले ले, मैं उमूमी तौर पर कहना ये चाहूँगा कि जिस शख्स में इन वायरस का वजूद हो, वो खुद निकलने से, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मजलूम से कहा था कि तुम अपने घर में नमाज पढ़ो, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उस खातून से काबा के तवाफ से रोका और उसे कहा अपने घर में बैठो। तो इस तरह के लोगों को अपने घरों में बैठना चाहिए और इस तरह की जगहों में नहीं जाना चाहिए, इस तरह की जगहों में नहीं जाना चाहिए। हमारा आपके और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मुतालबा है कि लोगों को इस वायरस को संजीदगी के साथ ले जाए, क्योंकि हमारे अस्पतालों में वो इम्कानात नहीं है। हमारे अगर शहर श्रीनगर में ही इतने केसेस निकले तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी तरफ से गफलत हो रही है। हमें इससे आगे आना चाहिए और इस वायरस के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इसे पनाह मांगनी चाहिए, और एहतियाती तदाबीर लाजमी तौर पर हमें इख्तियार